نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو ہے وہ تو بالکل 100% جو ہے وہ سچا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی غیر مسلم جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ آتے ہیں، چڑھائی کرتے ہیں، مسلمان ایمانی طور پر جب کمزور ہو گئے ہیں تو وہ اکٹھے ہو کر آتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی ہے کہ جیسے بھوکے جو ہیں وہ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے ہی جو ہے وہ غیر مسلم تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. تو صحابہ نے پوچھا کیا اس وقت تعداد ہماری کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد تمہاری، آپ دیکھ لیں تعداد ہماری بہت زیادہ ہے، لیکن فرمایا کہ تمہارے اندر وہن کی بیماری آ چکی گی. صحابہ نے پوچھا وہن کیا؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت. تو اب دیکھیں ہمارے مسلمان جو ہیں اگر یہ دوبارہ عروج چاہتے ہیں تو ہمیں دنیا کی محبت ترک کر کے موت کی محبت یعنی جہاد کو وہ پسند کرنا ہوگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشین گوئی ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف اس طرح اکٹھے ہو کر آئیں گے، جتھوں کی صورت میں آئیں گے. الکفر ملت واحدہ، یہ بالکل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. اب دیکھ لیں عراق کے اندر کیا ہوا، افغانستان کے اندر کیا ہوا، اب فلسطین میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ امریکہ جو مسلمانوں کو کہتا تھا کہ تمہارے لیے میں بیڑا بھیج رہا ہوں، وہ آج تک نہیں آیا، اور وہاں وہ 8 دن میں وہاں پر کھڑا ہے، اس نے بغیر کسی کے کہنے کے وہاں پر جو ہے وہ بھیج دیا ہے. یہ صورتحال ہے ان لوگوں کی. تو یہ اسلام کی دشمنی کے اندر اکٹھے ہیں، لیکن بظاہر یہ اکٹھے نظر آ رہے ہیں. قرآن مجید نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ اوپر سے اکٹھے نظر آ رہے ہیں لیکن قلوبہم شتیٰ، دل ان کے مختلف ہیں. جیسا کہ عبدالوارث بھائی نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو یہودیوں کا نظریہ ہے یا جو مسیحیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نظریہ ہے، وہ تو قطعاً ایک میز پر جو ہے وہ بیٹھ نہیں سکتے، لیکن وہ صرف اسلام دشمنی کے اندر جو ہے نا وہ اکٹھے ہوئے ہیں. جب وہ اس سے ہٹ جائیں گے اندر، جب ان کا مذہبی معاملہ شروع ہوگا تو وہ ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کے لیے دوڑیں گے. اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی لڑائیاں تو یہودیوں کے اوپر سب سے زیادہ جو ظلم ہوا ہے وہ عیسائیوں کی طرف سے ہوا ہے. مسلمانوں نے تو ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، مسلمانوں نے تو باقاعدہ ان کے ساتھ جو ہے وہ احسان کیا، نیکی کی ہے ان کے ساتھ. مسلمانوں نے اس وقت ان کو جو ہے وہ مدینے سے بے دخل کیا ہے، مارا ہے، جب انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. اور اس سے پہلے تو ان کے ساتھ معاہدہ تھا. مسلمانوں کے ساتھ جب انہوں نے زیادتی کیا، ظلم کیا، اس وقت ان کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا. اور استاد جی یہ صرف یہ مدینے میں نہیں ہوا، یہ جس ملک میں بھی رہے ہیں، جس شہر میں بھی رہے ہیں، انہوں نے یہی حرکت کی اور ان کے ساتھ یہی ہوا ہے. اچھا وہ جو آپ فرما رہے تھے نا کہ یہ اندر سے جو ہے وہ ایک نہیں ہے، بائبل کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں تو مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دوسروں کو اپنا مرید بنانے کے لیے شہر شہر، ملک ملک، خشکی تری سفر کرتے ہیں، اور جب وہ ان کے مرید بن جاتے ہیں تو یہ اپنے سے زیادہ دوزخ کی آگ کا مستحق اس کو بنا دیتے ہیں. یعنی یہ اپنے آپ کو تو تباہ کر ہی رہے ہیں، یہ ان کو بھی تباہ اور بربادی کی طرف جائے. اور دیکھیں کہ جو ان کی سازشوں میں آیا ہے، جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، جو ان کی چالوں کا شکار ہوا ہے، اس کا خانہ خراب ہی ہوا ہے. تو ابھی انشاءاللہ ان قریب آپ دیکھیں کہ جو ممالک اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اسی کے جو ہے وہ خلاف وہ ایک دن کھڑے ہوں گے. اور امریکہ کی جو اندر کی حالات ہے نا، اقبال نے کہا تھا آج سے 90 سال پہلے، اقبال نے کہا تھا کہ فرہنگ کی رگے جہاں پنجائے یہود میں ہے. یعنی ان کی اکانومی کو یہود نے ایسے پکڑا ہوا ہے کہ نہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے، نہ اس کو سانس لینے کی اجازت ہے. یعنی امریکہ میں اس نے اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور ان کو اتنی بڑی شرائط کے اوپر جو ہے وہ اس نے قرضے فراہم کیے ہوئے ہیں کہ آج اگر یہ اپنی انویسٹمنٹ وہاں سے نکالتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ قرضے واپس مانگتے ہیں تو امریکہ کا بیڑا جو اس نے بھیجا ہے نا، یہ والا نہیں، دوسرا بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ ایسے حالات ہیں.